السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم اور اکبر باجوہ. بیلنس میں آج ہم شامل کریں گے ٹرمپ، ناروے اور نوبیل پیس پرائز کی کہانی. ساتھ ہی ڈیووس میں ہونے والے سالانہ اجلاس کی بات کریں گے 2026 جو کہ ورلڈ اکنامک فورم کی طرف سے ہو رہا ہے. دوسرا ہم ڈسکس کریں گے چین کی آبادی میں مسلسل گراوٹ کو، بنگلہ دیش اور بھارت میں سفارتی تناؤ کا بھی جائزہ لیں گے، اور ٹرمپ کی طرف سے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی بھی بات کریں گے جو کہ نیتن یاہو اور پیوٹن کو پیش کی گئی ہے. تو حبیب صاحب، سب سے پہلے ٹرمپ کی بات کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہر پروگرام کا جو آغاز ہے وہ ٹرمپ سے ہی ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے. پوری دنیا اس بات پہ سوچ رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کیا سوچ رہے ہیں. اچھا، تو حبیب صاحب، ٹرمپ جو ہے وہ کافی اسٹریٹ فارورڈ بھی ہو گئے اور کافی دکھی بھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے نارویجین پرائم منسٹر کو، اور انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ میں نے 8 جنگیں رکوائیں اور اس کے باوجود بھی آپ کے ملک نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے نوبیل پیس پرائز نہ دیا جائے. تو آئی نو لانگر فیل این obligation to think purely of peace. اب مجھے امن کی کوئی پرواہ نہیں رہی. اب حبیب صاحب، میں سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی یہ پرامن اسٹیٹ تھی ٹرمپ کی، تو جب ٹرمپ جو ہے وہ غصے میں آ جائیں گے، ہرٹ ہوں گے اور پیس کی obligation نو لانگر ایگزسٹ کرے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ غصہ کیسا ہوگا ٹرمپ کا؟ دیکھیے، ٹرمپ میرا خیال ہے کہ اپنے غصے کی انتہاؤں پر پہنچ رہے ہیں، اور پہلے تو ان کے غصے کو دنیا بڑی پریشانی سے دیکھ رہی تھی اور فکر مندی سے دیکھ رہی تھی. یعنی جو کچھ انڈیا کے ساتھ ہوا، انڈیا بھی بڑا پریشان تھا. پھر جو دوسرے ملکوں کے ساتھ ہو رہا تھا، نیٹو کے حوالے سے وہ جس طرح کے بیانات دے رہے تھے، وہ بھی پریشان کن تھے. لیکن اب جو معاملہ ہے، اس نے ٹرمپ کو ایکچولی مذاق بنا دیا ہے. اب دنیا ٹرمپ کے بارے میں فکر مند تو ہے، لیکن اس فکر مندی میں تبدیلی یہ آئی ہے کہ ٹرمپ کو روکنے کے لیے، یا ٹرمپ کی اس ایڈیوسنکریسی کو روکنے کے لیے، ان کی ویوز اینڈ ویمز کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا اب دنیا جواب دینے پر اتر آئی ہے. اب آپ ذرا تصور کریں کہ کیا دنیا میں کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص یہ لکھے گا نوبل پرائز کے وزیر اعظم، یعنی ناروے کے وزیر اعظم کو، کہ آپ نے مجھے نوبل پرائز نہیں دیا، تو لہٰذا اب میں آپ کی ایسی کی تیسی کر دوں گا. اس کا مطلب تو یہی ہے نا. تو ٹرمپ نے یہ فقرہ کہہ کے اور یہ پیغام بھیج کے اپنے نان سیریسنس کا اور اپنی غیر سنجیدگی کا اور اپنے مویرک ہونے کا ثبوت دیا ہے. اب یہ جو معاملہ ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جاری کر دیا. ٹرمپ کا یہ بیان باقاعدہ طور پر جاری کیا جانا، یعنی یہ تو نارویجین گورنمنٹ نے جاری کیا نا، مطلب وربلی کہہ دیتے لیکن جاری کر دیا نا، تو پھر بعد میں امریکہ کو بھی کہنا پڑا ہاں جی یہ بیان تو ہمارے صدر کا ہے. تو لہٰذا اب معاف کیجیے گا، اب جو معاملہ ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ یورپی یونین نے اپنا ایمرجنسی اجلاس بلا لیا گرین لینڈ کے حوالے سے. اس طرح کینیڈا چائنا کی طرف چل پڑا ہے جو اس کا سمجھے کہ حلیف ہے. تو جب خود امریکہ کے حلیف اس کے بارے میں مختلف انداز میں سوچ رہے ہیں اور اس کے خلاف ایک صف بندی کر رہے ہیں، اس کے خلاف سچ نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کا راستہ روکنے کے لیے کہ دنیا کو کوئی اتھل پتھل نہ کر دیں، یورپ کو کہیں مصیبت میں نہ ڈال دیں، تو انہوں نے ایک صف بندی تو شروع کر دی ہے نا. اچھا حبیب صاحب، ٹرمپ نے جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کو اپنی آن گرین لینڈ اس کو بھی جوڑ دیا ہے نوبیل پرائز نہ ملنے سے. تو اب دنیا کو تو فکر مند واقعی ہی ہونا چاہیے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ تمام جو کنٹریز ہیں آن تھرسڈے وہ بھی اپنا ایک میٹ اپ پلان کر رہی ہیں اور وہ سوچ رہی ہیں کہ کس طرح سے ٹرمپ کی طرف سے جو پیونیٹیو میئرز آنے لگے ہیں، پیونیٹیو ٹیرفس امپوز ہونے لگے ہیں یورپی یونین کی طرف، الائز کی طرف، برٹن ہے، ناروے ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، ان سب کے اوپر بھی، تو وہ بھی ریٹیلیٹری میئرز لے رہے ہیں، کاؤنٹر میئرز لے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ $108 بلین کی ورتھ کے وہ ٹیرفس امپوز کریں گے. اور ساتھ ایک اور بھی ہے اینٹی کوئزن ایکٹ ان کا. اس میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو کہ پہلے کبھی یوز نہیں ہوا، اس میں کیا ہوگا، یورپی یونین USA کی جو ایکسیس ہے اس کو لمٹ کرے گی کہ وہ ان ٹینڈرز تک ایکسیس نہ کر سکیں، بزنس ایگزیکٹوز کی طرف نہ کر سکیں، بینکنگ سیکٹرز تک نہ جا سکیں. تو یہ بھی ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا. دیکھیے، امریکہ کے پاس ایک کانٹیننٹل سائز آف اکانومی ہے، ٹھیک ہے نا. امریکہ کی اکانومی جب متاثر ہوتی ہے، اور ٹرمپ اس ہیوج اکانومی کے اوپر ہی کھیل رہے ہیں. یہی ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے کہ دنیا کو وہ ڈنڈا بھی دکھا رہے ہیں، دنیا کو کہہ رہے ہیں ٹیرف کو انہوں نے بالکل ایک ڈنڈے کے اور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ جو میجرز لے رہے ہیں اور پھر جو کاؤنٹر میجرز آ رہے ہیں یورپ کی طرف کے، کہ یورپ کی طرف سے یورپین مارکیٹس میں یہ بات چل رہی ہے کہ سیل امریکہ،
کہ امریکن اسٹاکس اب کیونکہ اسٹاکس میں وہاں پر تو کراس لسٹنگ بھی ہے کہ ایک طرف امریکہ میں بھی لسٹڈ ہے اور وہی اسٹاک جو ہے وہ لندن اسٹاک ایکسچینج میں اور یورپین فٹسی میں بھی لسٹڈ ہے, تو وہاں پر سیل امریکہ کی اگر کیمپین چلتی ہے تو آپ کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں امریکہ کی وہ نیچے آئیں گے. اور امریکن اسٹاک مارکیٹس کا مطلب نیچے آنے کا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, وہاں اس کا مطلب ہے بلڈ باتھ. بالکل وہاں پہ جو امریکن یعنی امریکن جی ڈی پی ہے اس سے بڑی اس کی اسٹاک مارکیٹ ہے. تو وہاں پر جب لوگوں کو وہاں پہ ریٹ گریں گے, شیئر پرائسز نیچے آئیں گی, تو آپ کو ایک پوری یعنی امریکہ میں زلزلہ مچے گا, وہ ہر آدمی کو ہرٹ کر رہا ہوگا. تو جس طرح ٹرمپ نے یہ کیا ہے کہ وہ ہرٹ کریں اکانومیز کو, تو اب یہی جواز دوسرے لوگ اختیار کریں گے کہ اب وہ یعنی بینکنگ سسٹم کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے وہ امریکن پبلک کو ہرٹ کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ what Trump is doing to the world. کیونکہ امریکن لوگ انہیں دنیا کے بارے میں حالات کے بارے میں ذرا کم علم ہوتا ہے, تو لہٰذا ٹرمپ جیسے شخص کی لہٰذا جو ٹرمپ جیسا شخص ہے وہ دنیا کے ساتھ کیا کرے پروبیبلی ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو اب سنجیدہ لوگ اٹھ رہے ہیں, بات ہوگی. میرا خیال ہے کہ اب ٹرمپ کا راستہ بھی شاید رکے. فرسٹریشن بہت بڑی ہوئی ہے نا ٹرمپ کے ہاں, بنیادی طور پہ جو گولز تھے, جو وعدے تھے, وہ پورے نہیں ہوئے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز سر, میں تو سب کے ساتھ اس کو ایڈٹ رکھتا ہوں, وہ جو فیڈرل ریزرو کے جو جیروم پاول کے خلاف جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے جو اعلان کیا ہے, وہ پوری دنیا نے اس کو یہ دیکھا ہے کہ پیپل وڈ انویسٹ ان امیرکن سیکورٹیز ان ٹرمز آف ڈالر بل. جی وہاں پہ لیکن ایک انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ فیڈرل ریزرو جو تھی وہ چل رہی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ اس کو فورس کر رہا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو میرے کہنے پہ کٹ کریں, اور وہاں پہ ایک لڑائی چل رہی ہے, اور پھر ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے جو پہلی دفعہ اس کے خلاف ایک پروسیکیوشن کرمنل انکوائری شروع کرنے کا اعلان کیا, تو اس سے یہ تاثر گیا دنیا بھر میں کہ ڈالر تو امریکہ کبھی بھی چھاپ سکتا ہے, ہماری انویسٹمنٹ تو انسیکیور پڑی ہوئی ہے. یہ سونا جو اتنا اوپر گیا ہے, جو ابھی پاکستانی 5 لاکھ روپے تک جا سکتا ہے بڑا ایزیلی, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ دیٹ کنٹریز ہیو اسٹارٹڈ بائنگ گولڈ انسٹیڈ اسٹارٹڈ ڈمپنگ ڈالرز, ناٹ اوپنلی بٹ وہ کیا ہوا ہے. اب یہ سارا کچھ ملا کے وہ انٹرنل فرسٹریشن ہے, اس کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک معاملہ ہے, پھر وہاں سے اس نے چائنا کو کرٹیل کرنا ہے, اس کے یہ سارا کچھ, یہ ناروے کو جو اس نے لکھا ہے بہانہ ملا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خود ان کے اندر بھی تو بہت بڑا پرابلم بن گیا نا, پولیٹیکل پرابلم بھی ٹرمپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے نا, کہ اب اس کے گورنرز جو ہیں وہ خود مطلب جو ریاستی گورنرز ہیں وہ حفاظت میں سامنے آ گئے ہیں کہ بھائی یہ امریکہ کیا کر رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں. تو لہٰذا ایک پولیٹیکل پرابلم ان کا انٹرنل بھی ہے. کوئی وہ جو ماگا جسے کہا کرتے تھے, وہ جسے کہتے تھے کہ جناب میں عام آدمی کی زندگی بڑی بہتر بنا دوں گا, وہ تو سب کچھ آپ دیکھیں نا. اور آن دا ادر ہینڈ انہوں نے ویپنائزیشن آف دا امریکن لا شروع کر دی ہے نا, جیسے دنیا کے تیسری دنیا کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ ایف آئی آرز کو یا آپ مقدموں کو ایکچولی اپنے سیاسی حریف کو کمزور کرنے کے لیے یا اسے کرپل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ صورت اب امریکہ میں بھی ہو رہی. تو لہذا ٹرمپ نے جو کچھ کیا ہے, میرا خیال ہے کہ اب اس کا آخری وقت آ رہا ہے کچھ, واٹ آئی انڈرسٹینڈ, کہ اس طرح دنیا چل نہیں پائے گی, اور امریکہ اس طرح اپنی پوزیشن جب چھوڑے گا تو بہت سارے دیگر مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور حبیب صاحب میں پڑھ رہی تھی کہ یورپین مارکیٹس کے اندر اب لوگ پریفر کر رہے ہیں کہ انسٹیڈ آف بائنگ ڈالرز وہ دوسری کرنسیز کے اندر پرچیزز کر رہے ہیں. اور جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل اکانومی کی ٹرو آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس سسٹم سے کہ کس طرح ٹرمپ نے پولیٹیکل مقاصد کے لیے ٹیرف کو ایز اے ٹول یوز کیا, اور اب اس کی ریٹیلیشن اس کو فیس کرنی پڑے گی. ڈیووس کے اندر بھی جب ساری کنٹریز اکٹھی ہو رہی ہیں تو یہ سب ایجنڈاز ہیں جس کے اندر لوگ اس کو ڈسکس کریں گے. اچھا, اسی حوالے سے پیئرس مورگن ہے انگلش براڈ کاسٹر, انہوں نے بڑا ایک فنی سا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جس طرح امریکہ چاہتا ہے گرین لینڈ کو پرچیز کرنا, تو کیوں نہ برٹن بھی ری پرچیز کر لے یو ایس اے کو. یعنی آپ ذرا ٹرمپ کا آرگومنٹ دیکھیں نا, وہ کہتا ہے کہ اچھا ڈنمارک کے پاس گرین لینڈ اس لیے کہ کچھ 100 سال پہلے کشتیاں آ گئی تھیں یہاں پہ, ہمارے پاس اب بہت کشتی ہیں. مطلب آپ یہ جب اس طرح کے آرگومنٹ آپ دنیا کے سب سے طاقتور عہدے پر فائز شخص سے سنتے ہیں تو آپ ہنس ہی سکتے ہیں, اور پھر پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا ٹرمپ has become میرا خیال ہے کہ اب جو انٹرنیشنل پرابلم, بالکل ایک گلوبل پرابلم ہے. اور حبیب صاحب جس طرح سے وہ اس کو پورٹرے کر رہے ہیں کہ آرکٹک میں جو رشین اور چائنیز ڈسٹرائرز ہیں, جو شپس ہیں, جنگی شپس, تو اس کی وجہ سے بڑا خطرہ ہے پورے خطے کو, پوری دنیا کو. تو جب تک یو ایس اے کنٹرول نہیں لے لیتا گرین لینڈ کا, تب تک جو ہے وہ سیکیورٹی انشور نہیں ہوگی. اچھا حبیب صاحب, اب بات کر لیتے ہیں کہ ٹرمپ نے جو انوائٹ کیا پیوٹن کو اور نیتن یاہو کو ٹو بی اے پارٹ
آف غزہ پیس بورڈ. اب اس کے اندر مجھے ایک بڑی عجیب سی ایک آئرونیکل سی بات ہے کہ ایک طرف نیتن یاہو ہے جس کو جینوسائڈ کے لیے مطلب ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں, سب سے بڑا اسپانسر, اور دوسری طرف پیوٹن ہے. پیوٹن کے ساتھ بھی یعنی وہ جو یوکرین کا معاملہ چل رہا ہے اور ٹرمپ خود اس کو سنپ کر رہا ہے کہ مطلب آپ نے ایک وار جاری کی ہوئی ہے, یہ لوگ اور اس سے پہلے ٹونی بلیئر, دے آر گوئنگ ٹو بی دا پارٹ آف پیس بورڈ. وٹ سارٹ آف پیس دے آر سیکنگ آؤٹ آف اٹ؟ ایک تو یہ جو ہے نا بورڈ, اوریجنلی تو اس کا پلان ایسا لگتا تھا کہ یہ بڑا چھوٹا سا ہوگا, 10-15 ملک ہوں گے اس میں, اور وہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. اور فنڈامنٹلی اس وقت سب کی انڈرسٹینڈنگ دنیا میں یہ تھی کہ یہ پیس بورڈ جو بھی بنے گا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ تو ہوں گے, لیکن دراصل یہ ریجنل پلیئرز پر مشتمل ہوگا. اس میں پروبیبلی پاکستان ہو سکتا ہے اور مینلی یہ مسلمان ملکوں پر مشتمل ہوگا, تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں مسلمان ملک جو غزن ہیں فلسطینیوں ان کے مفادات کا تحفظ بھی کر سکیں. لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ اب یہ بورڈ سے زیادہ تو کچھ ایک نئی یونائٹڈ نیشن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس میں ویٹو کا اختیار ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں, اور وہ روس کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں, وہ انڈیا کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, روس کا چلیے خطے میں کردار ہے, انڈیا کا کیا ہے؟ انڈیا پیسے دے گا نا. اچھا, اب مسئلہ یہ کہ پیسے کہاں سے لینے ہیں اور کون دے گا. اچھا جی, مستقل ممبرشپ کے لیے $1 ارب اب انہوں نے کر دیا جی. اچھا, یہ مستقل ممبرشپ کیا ہوگی؟ کیا یہ بورڈ ہمیشہ کے لیے غزہ کا مسئلے کو ایسے ہی رکھے گا؟ اس میں یہ بھی ہے نا سر, اس میں ادر گلوبل کانفلکٹس کی طرف بھی وہ جا جی, اب وہ پھر ساتھ انہوں نے ادر گلوبل کانفلکٹس بھی ڈال دی. اچھا, اب پاکستان پھر اس کو کیوں جوائن کرے گا اگر انڈیا جوائن کرے گا تو؟ کیا ادر گلوبل کانفلکٹس جو ہے کیا انڈیا جوائن کرے گا تو پھر کشمیر کا مسئلہ بھی ڈسکس ہوگا. ایوری بڈی از تھنکنگ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجیے کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو راضی کرنے کے لیے ابھی تک صرف 2 ملکوں نے کنفرم کیا ہے, اور وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا کے, یعنی قازقستان اور ازبکستان. اور یو اے ای نے ابھی چند منٹس پہلے کنفرم کیا. اچھا, انہوں نے بھی کنفرم کر دیا. یعنی $1 بلین. اب قازقستان کے پاس تو کسی درجے میں ہو سکتے ہیں, ازبکستان کیسے ارینج کرے گا؟ کیا ازبکستان ایک مستقل ممبرشپ لے لے گا؟ اچھا, فرض کیجئے یہ بورڈ بن گیا اور یہ دوسرے کانفلکٹس کی طرف بھی چلا جاتا ہے, تو آپ ذرا تصور کریں کہ دنیا کی سیاست کا فیصلہ جس کے پاس $1 ارب ہے وہ کر لے گا. یعنی لیکن ویٹو کا اختیار ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس. یہ تو ایلیٹس کا ایک گروپ بن گیا جو کسی بھی جگہ پہ جا کے اس طرح بندل بانٹ کر سکتے ہیں. اور پھر ویسے تو پہلے بھی سیکیورٹی کاؤنسل. دوسری بات یہ ہے کہ ملکوں میں اور فرد میں فرق ہوتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں تا حیات اس کا چیئرمین رہوں گا, تو بھائی بیونڈ ڈونلڈ ٹرمپ کیا ہے, اس کی آرگنائزیشن کیا ہے, یونائٹڈ نیشن کی پیرلل تو نہیں کھڑی کی جا رہی, ہو کیا رہا ہے؟ تو اس میں ابھی دنیا غور کر رہی ہے. ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ڈیفینیٹلی کریں گے کہ یار $1 ارب دے کے اگر ٹرمپ کو 2-3 سال کے لیے ملک سے چپ کرایا جا سکتا ہے تو شاید چپ ہو بھی جائے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ $1 ارب دے دیں گے اس کے بورڈ کو تو وہ چپ بھی رہیں گے؟ ایٹ دا ویری سیم ٹائم سر, یہ پھر وہی سوال ذہن میں آتا ہے, اتنا جس کو آپ کہتے ہیں ایسا آئیڈیا کہ جو وچ از ویری بولڈ اینڈ آؤٹریجیسلی بولڈ, کہ آپ پیرلل UN کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کے چیئرمین ہوں گے, آپ کے پاس ویٹو کی پاور ہوگی, آپ بتائیں گے کہ اور گلوبل کانفلکٹ کون سے ہیں. اس سے سب سے پہلا جو مجھے خوف خدشہ محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ دس پرسن نیم ڈونلڈ ٹرمپ یہ جانا نہیں چاہتے 2 سال بعد. ہاں, لگ تو ایسے ہی رہا. ان کے اسٹیو بینن تو کھل کے کہہ چکے ہیں امریکن ٹی ویز پہ. کیسے ہوگا الگ بات ہے, لیکن وہ جانا نہیں چاہ رہا. وہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ اس میں سے اب اگلا کوئی اور وہ نکال ٹوپی میں سے کوئی کبوتر نکلنا, لیکن معاملہ وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آنے والے میں نے الیکشن ہی نہیں کرانا. مطلب وہ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں نا, وہ تو خود کہتے ہیں کہ مجھے خود نہیں سب پتا, I may do something, I may not do something. وہ تو اس طرح کی بات وہ ایران کرائسس میں کہہ چکے ہیں نا, جب ایران اسرائیل. پھر الٹیمیٹلی باس اس میں کوئی پیس تو نظر نہیں آتا. جس کو ڈونلڈ ٹرمپ ہیڈ کر رہے ہوں اس سے پہلے وہ ناروے کو یہ لکھ چکے ہیں اور اپنے ارادے بتا کے بیٹھے ہوں, تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیس تو مقصد بھی نہیں ہے اور دور تک اس سے پیس آنا بھی نہیں ہے. مزید اپنے اسٹریٹجک مفادات اور خاص طور پہ اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل جو ان کے اسپریشنز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ٹرمپ صاحب نے دنیا بھر میں جنگیں چھیڑنی ہے,
وہی نظر آ رہا ہے آگے. اٹس اے میڈ ورلڈ وی آر لیونگ ان. پتہ نہیں کیا بنتا. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ICJ ہے اس کی بھی جوریسڈکشن تب لاگو ہوتی ہے جب کنٹریز جو اس میں پارٹی ٹو ڈسپیوٹ ہیں وہ اگری کرتی ہیں. تو اب اس کی کیا جوریسڈکشن ہوگی؟ یہ کہیں بھی اپنی مرضی سے جا کے انٹروین کر سکتے ہیں کہ ہم لیکن nobody knows نا. ایک ایسا آدمی ہے جس کو جو صدر ہوتے ہوئے کمپنی بناتے ہوئے پھر کمپنیوں کو دوسرے ملکوں کو مجبور کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بزنس کریں. مطلب یہ امریکہ میں ایسی چیزیں کو انڈر ہینڈ چھوٹی موٹی ہو جاتی تھی, لیکن اس طرح بلیٹنٹلی ہو ایک مذاق بن جائے یہ کبھی نہیں سوچا. کوئی نیریٹو کا کور نہیں لیا, کوئی ایکسکیوز نہیں بنایا, بس اسٹریٹ فارورڈ آئی ایم نو مور obliged ٹو تھنک آف پیس. ٹھیک ہے. اور حبیب صاحب ساتھ میں یہ بھی کہ 1 فروری سے یہ جو ٹیرفس کی جس نے دھمکی دی تھی ٹرمپ نے EU ممبرس پہ اور الائز پہ, یہ لاگو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کے بھی لاگو ہو جائیں گے نا, ان کے بھی لاگو ہو جائیں گے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا حبیب صاحب, اب بنگلہ دیش کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم پچھلے دنوں بھی بات کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش نے اپنے 3 کونسل خانے جو تھے بھارت میں وہ بند کر دیے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے شیخ حسینہ واجد کو جلا وطن کیا گیا اور سچویشن جو ہے تب سے اب تک نارملائز نہیں ہوئی. بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان میں اب تعلقات ویسے نہیں ہیں. تو آج ہی اب ایک ریسنٹ خبر پتہ چلی ہے, بھارت کے سفارت خانے نے اس کو نہیں بتایا لیکن بنگلہ دیش کے سفارت خانے نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ 1 جنوری سے بھارت نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ جو بھی سفارتکاروں کا مطلب جو سفارتکاری کا عملہ موجود ہے وہ اپنے اہل خانہ کو اب نہیں رکھ سکتے. تو بنگلہ دیش سے وہ واپس آ جائیں. ان کو ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی 8 جنوری تک کی. پھر جن کے بچے اسکولز میں تھے, جو جابس کر رہے تھے, مطلب جن کے فیملی ممبرس, تو ان کو پھر یہ کہا گیا کہ 1 ہفتے کی مزید ایکسٹینشن, یعنی 15 جنوری از دی ڈیڈ لائن ٹو ریٹرن ٹو انڈیا. تو اب حالات ایسے آ گئے ہیں. اس کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا سیکیورٹی کے خدشات تھے وہاں پر جب تک الیکشنز نہیں ہوتے, یا اور کوئی معاملات چل رہے ہیں. دیکھیے یہ جو اس وقت بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے نا, اور بنگلہ دیش میں انڈیا کو بہت بڑا سیٹ بیک ہے. وہ اتنا ہی بڑا سیٹ بیک ہے جتنا بڑا 1971 میں پاکستان کے لیے تھا, کہ جس حکومت کو پال پوس کے اور جس غیر معمولی طور پر سپورٹ کر کے انہوں نے حسینہ واجد کی گورنمنٹ کو کھڑا کیا, اور پریکٹیکلی بنگلہ دیش کو انہوں نے اف ناٹ کالونائز کیا ہوا تھا, لیکن انہوں انڈر دی شیڈو آف انڈیا ہی سب کچھ چل رہا تھا. اور انڈیا کی شے پر حسینہ واجد صاحبہ نے اپنے انٹرنلی ان لوگوں کو چن چن کے قتل کروایا جو اس وقت یعنی 1971 میں پاکستان سے ٹوٹنے کے خلاف, پاکستان کے یعنی مشرقی پاکستان کے حق میں تھے, یا وہ بنگلہ دیش کے خلاف تھے. اچھا, یہ دنیا میں پہلی بار ہوا ہے. ایک وقت میں ایک رائے ہوتی ہے, پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے بعد میں ہماری سیاست میں سرگرم رہے جو اس وقت یعنی 1947 میں یہ سمجھتے تھے کہ انڈیا کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے, لیکن بعد میں انہوں نے اسی ملک میں پالیٹکس کی. تو یہ تو ایک اس وقت ایک پولیٹیکل اوپینین تھی, لیکن اس پولیٹیکل اوپینین کے حامل لوگوں کو انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا. خیر, جب تو وہاں پر یہ جو قتل کیا بڑے مؤثر لوگوں کو, اس کے نتیجے میں انڈیا کے خلاف جو لاوا تھا وہ پک رہا تھا. تو جب حسینہ واجد کی گورنمنٹ گئی, اور تو اس میں جہاں حسینہ واجد کی انٹرنل پالیسیز کا دخل تھا, وہاں بڑی حد تک فورن پالیسی کا بھی دخل تھا. تو اب انڈیا کو وہاں پہ پریشانی ہو گئی. پھر انڈیا نے اس کے لیے ایک کام یہ کیا کہ دلی میں 1-2 مظاہرے کروائے, اور یہاں تک بھی ہوا کہ ایک سفارتکار کے گھر پہ تقریباً حملہ ہونے والا ہو گیا, یعنی انڈیا میں دلی میں. جب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر ظاہر ہے وہاں سے ریٹیلیشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. اور جو یہ ساؤتھ ایشیا ہے, اس میں جو ڈپلومیسی ہے یہ ٹٹ فار ٹیٹ کا نام ہے. اس میں کوئی فنیس نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ایک ڈپلومیٹک آپ یوں کہیے نا آداب ہوتے ہیں, سفارتی آداب, وہ کچھ نہیں ہے. یہاں پہ سیدھا سیدھا بس آپ یوں سمجھیے کہ مار دھاڑا ہے, تھپڑ ہے تو ہم نے بھی تھپڑ مارنا ہے. اگر وہاں پہ اگر فرض کیا, یعنی یہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش ہر جگہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے انڈیا فرض کیا کسی پاکستانی سفارتکار نے کو وہاں کسی نے کچھ کہہ دیا, تو یہاں پر بھارتی سفارتکار کو بھی کوئی کچھ کہے گا, وائس ورسا. جب وہاں پہ جب آپ ڈپلومیٹک انڈرسٹینڈنگ کو اور اس ڈپلومیٹک ٹریڈیشن کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ جہاں پہ بات ڈنڈے اور مکے تک آ جاتی ہے, تو وہاں پہ پھر اب انڈیا کو یہ خطرہ تو ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اپنے ہاں, یہ بات وہاں پہ بھی تو ہو سکتی ہے.
اور پھر ان کا الیکشن ظاہر ہے کافی تناؤ کے ماحول میں ہوگا بنگلہ دیش میں. تو اس تناؤ کے ماحول میں لوگ سفارتکاروں کے اہل خانہ کو چھوڑ دینا ایک سیکیورٹی رسک ویسے بھی بن جاتا ہے. اچھا حبیب صاحب، اس میں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے یہاں پر کہ صرف 4 ایسے ممالک تھے پہلے جن سے انڈیا کا اس لیول پہ نان فیملی لیول پہ رجسٹریشن ہوئی تھی سفارتی تعلقات کی. اس میں پاکستان ہے، عراق ہے، افغانستان ہے اور جنوبی سوڈان ہے. تو اب بنگلہ دیش کا بھی کہنا یہ ہے کہ اچھا ہمیں پاکستان کے اگر زمرے میں یہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی اپنی مرضی. تو اب بنگلہ دیش کو بھی اسی کیٹیگری میں لے آئیں، لیکن اس حوالے سے ان کی بات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے پالیسی کو ریویو کیا جائے. جب وہاں ایک پراپر پولیٹیکل گورنمنٹ آ جائے، اسٹیبلٹی آ جائے، تو پالیسی ریویو بھی ہو سکتی ہے اور ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے مودی جی نے جو کچھ کیا نا ساؤتھ ایشیا انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. ساؤتھ ایشیا میں اتنا بڑا ملک، یعنی دنیا کی تقریباً 18% آبادی اس ملک میں رہتی ہے انڈیا میں. اب جو کچھ اس نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے ملک میں جو ڈویسو پالیٹکس ہے، جو تقسیم در تقسیم کی سیاست انہوں نے کی ہے اپنے اقتدار کے لیے، اور پھر جو ملک دوسرے ملکوں میں جو ہندتوا ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں ہندتوا کی ایکسپورٹ 2 طرح ہے نا. یا تو ہندتوا کی ایکسپورٹ ادروائز ہو کہ ہندو کمیونٹیز کو آپ انگیخت کرنے کی کوشش کریں، یا پھر اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہندتوا سے نکلی ہوئی پالیسیوں سے باقیوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں. تو وہ ہندتوا کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھارت کو تنہا کرتا چلا جا رہا ہے. پولینڈ کو دیکھ لیں، یعنی بھارت نے اپنے آپ کو اپنا جو کچھ ڈپلومیٹکلی پچھلے عرصے میں کمایا تھا، جو کیپٹل تھا اس کا ڈپلومیٹک کیپٹل، وہ سارے ڈپلیٹ کر دیا ہے مودی جی کی گورنمنٹ نے. تو اب آپ کو وہ بنگلہ دیش میں بھی نظر آ رہا ہے، وہ نیپال میں بھی نظر آیا، وہ پاکستان میں آلریڈی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں، چین کے ساتھ ان کے اچھے حالات نہیں. تو ایک ایسا ملک جو اتنا بڑا ہے اور سارے ہمسایوں سے اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ تو اس ملک کے لیے، اس ملک کا بنیادی مسئلہ اور باقی سب کے لیے بھی مسئلہ ہے. اچھا حبیب صاحب، تو اب تو مودی جی کے لیے کہ شاید اب مودی جی یعنی اس ذہنی کیفیت کے قریب جا پہنچے ہیں جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ایک چھوٹا سا ہیجمان بننے کی کوشش کی ہے نا اصل میں انڈیا نے. وہ روٹ شاید وہ اسی میں ہے، اس میں ہندوتوا میں، وہاں سے جو سوچ نکل رہی، لیکن اپنے طور پہ ایک چھوٹا سا جو ہیجمان بننے کی کوشش کی ہے. جے شنکر جیسے پولینڈ کا آپ ذکر کر رہے تھے، جو کل وہاں پہ جا کے باتیں کر رہے تھے، اس سے پہلے پوری دنیا میں بیٹھ کے دنیا کو ڈیموکریسی کا بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو پینٹ یوں کر رہے ہیں جیسے اچھا یہ نیدر امریکہ نار دا یورپ ان ٹوٹل ڈڈ ناٹ لائک اٹ. جی آج بنگلہ دیش کے حوالے سے یہ بات دنیا میں ہونا شروع ہو گئی ہے کہ وہاں پہ جو انقلاب تھا یا جو بھی تھا معاملہ، وہ جو گورنمنٹ الٹی، وہ اتنا بھی آرگینک نہیں تھا. اس کا فائدہ چائنا نے کسی درجے میں اٹھایا. پاکستان آف کورس کوشش کرے گا کہ دوبارہ اس کے ساتھ مل جائے، لیکن لوگ اب کسی درجے میں ویسٹ کی طرف یعنی امریکہ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا، انڈیا کو بھی تو الوف کرنا مقصود ہے بہت ساری چیزوں کے اندر. اور پھر اگین تھینکس ٹو مودی جی، ہاں ان کے اپنے طور پہ ایک سیلف تھاٹ سپر پاور اور ایک چھوٹا سا ہیجمان بن کے جناب خطے کے اندر، ہاں جعلی ہیجمان بلکہ چھوٹا نہیں جعلی. اور آپ نے بھی یہ پولینڈ کی بات کی، تو انہوں نے جس طرح سے کرٹیسائز کیا کہ پاکستان کو آپ اگر سپورٹ کرتے ہیں تو بیسکلی یو آر اسپانسرنگ، یو آر سپورٹنگ دا ٹیرر کیمپس ان انڈیاز نیبرہڈ. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ نیریٹو بیچنے کی کوشش کی پچھلے سال ہم جب ڈسکس کر رہے تھے کوآڈ میں، برکس میں، ہر فورم پہ جا کے یہ جو اٹیکس ہوئے تھے ریسنٹ، جس پہ پاکستان اور انڈیا کی چھوٹی سی جھڑپ بھی ہوئی تھی، تو اس حوالے سے ہر جگہ پہ جا کر انہوں نے نیریٹو سیل کرنے کی کوشش کی، لیکن دنیا نے ایز سچ اس کو سیریس نہیں لیا. کوئی ثبوت بھی تو دینا، ثبوت بھی تو دیتے نا، کوئی ثبوت کے بغیر کچھ بے تکی لڑائی انہوں نے ڈال دی. آپ نے ہندوتوا کی ایکسٹریمزم کی بات کی، اس سے مجھے بھی ایک انسیڈنٹ میں دیکھ رہی تھی کہ اتنا زیادہ ایکسٹریمزم آ گیا ہے وہاں پر کہ وہ کاؤز کے مطلب جو ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں لائک سیل اینڈ پرچیز کے حوالے سے، تو جو ٹرکس کیری کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ تو واقعات کئی پیش آ چکے ہیں، لوگ اس کے سامنے جو ہے وہ اسپائکس روڈ پہ کھڑی کر دیتے ہیں. تو ابھی وہ کچھ ایک ایسا ہوا کہ وہ ٹرکس ہی کریش ہو گئے اور وہ اینیملز کی لائفز خود خطرے میں پڑ گئی. تو یا تو پراپر پالیسی بنائیں، اس کو دیکھیں، لیکن لوگ خود ہی اپنے طور پہ جب آپ اس طرح کی ڈویسو پالیسی رکھیں گے، ریڈیکلائز نہیں کیا. انڈیا ریڈیکلائز ہونے والا ملک نہیں ہے. یہ دراصل ایک باقاعدہ غنڈے ہیں جن کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے. وہی شدھی اور سنگٹن والی، یہ شدھی اور سنگٹن اس سے پہلے بھی تو تھی نا، لیکن یہ اب جو لنچنگ پہ بات شروع ہو گئی ہے، یہ جو ٹرکس جب سے، اور یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ جب سے مودی جی نے حکومت سنبھالی ہے اس وقت سے مسلسل یہ ہو رہا ہے کہ اسپائکس رکھے جاتے ہیں، کیل بچھا دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ ٹرک سے لوگوں کو اتار کے قتل کر دیا جاتا ہے.
اور کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ یہ جانور جو تھے کہیں منڈی میں لے جائے جا رہے تھے یا کہیں اور، یا یہ کسی اور جانور کا گوشت تھا. اب وہاں پہ جب یہ واقعات ہوں گے تو نیچرلی لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا. تو دنیا بھی تو دیکھ رہی ہے نا یہ. بالکل بالکل. اچھا اب چائنا کی طرف بات کر لیتے ہیں. حبیب صاحب، چائنا کی آبادی مسلسل چوتھے سال بھی گراوٹ کا شکار ہے. پہلے تو وہاں ایک ون چائلڈ پالیسی تھی، لیکن اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے. اس کے باوجود بھی پچھلی ایک دہائی میں ان کی جو شرح پیدائش ہے وہ آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے. یعنی اگر میں تھوڑے سے اسٹیٹس یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ ہر 1000 کے اوپر 5 سے 6 بچے پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ جو شرح اموات ہے وہ ہر 1000 کے اوپر 8 افراد کی، یعنی پاپولیشن ڈیکلائن ہے 2.5 ہر 1000 کے اوپر. دنیا میں ایک اصولی نمبر بیان کیا جاتا ہے کہ 2.1 یعنی پر ویمن 2 چونکہ یہ میڈین نمبر ہے تو 2.1 بچہ فی خاتون یا فی جوڑا، آپ اس کو ایسے کر لیں، فی خاتون اگر پیدا ہوں گے تو آپ کی آبادی برابر رہے گی. 2.1 کا نمبر دیا جاتا ہے. اب یہ جو دنیا میں جتنے بھی انڈسٹریلائزڈ ملک ہیں وہاں پہ یہ پرابلم تو ہے، سوائے امریکہ کے. امریکہ میں آبادی کی شرح کچھ اور وجہ سے بھی ہے، باہر سے بھی دنیا جا رہی ہے، امیگریشن ہوتی ہے. اب آپ ذرا چائنا میں تو دیکھیے نا کہ چائنا پہلے نمبر سے دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے اور اب اس کی آبادی کا جو ڈکلائن ہے وہ شروع ہو چکا ہے. دیکھیے ڈکلائن خالی ایسا نہیں ہوتا کہ آبادی کم ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو وہ بوڑھے لوگ جن کو جوانوں کی ضرورت ہے اپنی دیکھ بھال کے لیے، ان کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اب وہاں پہ ایک جو سماجی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی ہیں، نوجوان میاں بیوی ہیں، اور ان کے ایک طرف بھی لڑکی کے والدین اور دوسری طرف لڑکے کے والدین، کیونکہ ون چائلڈ پالیسی میں بچہ ایک ہی تھا. اب وہ 2 لوگوں کو 4 لوگوں کو 4 بزرگوں کو سنبھالنا پڑ رہا ہے. حالانکہ ان کے بزرگ بھی بڑے ایکٹیو ہیں، لیکن ظاہر ایک جگہ ایک وقت آتا ہے. اچھا یہ کیفیت صرف چین میں نہیں، یہ جاپان میں بھی ہو گیا. اب جاپان میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ یعنی وہ دنیا کا سب سے بوڑھا ملک ہے جہاں پہ اب جوان کی یعنی ایک کام کرنے والی ایج کی اور جو بزرگ ہیں ان کی ریشو 1:1 ہو چکی ہے. وہاں پر آبادی بھی مسلسل ڈکلائن پہ، یہ انڈسٹریلائزیشن ہے. اب وہاں پہ جب چین کی آبادی کم ہو رہی ہے اس طریقے سے، تو چین کی آبادی ایجنگ بھی تو اس کی ہو رہی ہے نا. اب آپ ذرا یہ تصور کریں کہ اگر یہی ٹرینڈ رہتا ہے، یعنی اب میں نمبرز کی اگر بات کریں تو وہاں پہ 80 لاکھ بچے لگ بھگ پیدا ہوئے ہیں، وچ از لوسٹ ان لاسٹ 10 ایئرس امریکہ میں. اور پاکستان میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ تقریباً 70 لاکھ ہر سال. یعنی 2025 میں 70 لاکھ بچے پیدا ہوئے. گیون دا پاپولیشن ہمارا نمبر تو پھر نیچے آنا چاہیے نا، لیکن ان کا نمبر آپ دیکھیے کہ ان کے وہاں پر تقریباً پاکستان سے تھوڑے سے زیادہ بچے پیدا ہوئے ہیں. اور انڈیا میں کتنے پیدا ہوتے ہیں؟ 2.5 کروڑ. یعنی اب جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، تو کیا چائنا نیکسٹ 25 ایئرس، نیکسٹ 10 ایئرس، 25 30 40 سال، کیا چائنا کی جو آج قوت ہے جو اس کی آبادی کی بنیاد پہ بنی، کیا وہ اسی طرح رہے گی؟ کیونکہ چائنا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ نے اگر دنیا بھر میں اچھے انجینئرز ہر ملک میں مل جائیں گے، لیکن چائنا میں آپ اچھے انجینئرز کا ایک اسٹیڈیم بھی بھر سکتے ہیں. اچھے مشینسٹ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، لیکن چائنا میں آپ 4 بڑے بڑے میدان بھر سکتے ہیں، وہاں پہ ہزاروں اور لاکھوں کو لے سکتے ہیں. تو جب وہ ایجنگ پاپولیشن ہے تو وہ کیا اس کے اثرات کیا آئیں گے؟ جاپان کی آپ بات کر رہے تھے، فینومینا اس کو دنیا میں اب کیا تھی، جاپانیفیکیشن. جی، وہ نہ آ جائے چائنا کے اوپر. دوسرا سر پراپرٹی میں انہوں نے اپنا ریئل اسٹیٹ کے اندر جس طرح انہوں نے ڈومیسٹک اکانومی بلڈ کی ہے، جو ہم اگلے روز بات کر رہے تھے کہ ان کا جو انٹرنل ڈیٹ ہے وہ امریکہ سے بھی زیادہ ہے، وہ بلڈ انہوں نے اپنا ریئل اسٹیٹ پہ کیا ہوا تھا سب. جی، اس کا بہت بڑا امپیکٹ جو اکنامکلی آ رہا ہے، وہ درست بات ہے کہ مطلب جو پڑھے لکھے اور اس طرح کے نوجوان مطلب جو اسکلڈ لیبر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کا ایک امپیکٹ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کھڑا کیا ہوا ہے بہت بڑا جب چائنا کے اندر، اس پہ بڑا. اب ظاہر وہ تو اس لیے کھڑا کیا تھا نا کہ آبادی کو پروجیکٹ کیا ہوا تھا. بیسیکلی حبیب صاحب یوتھ بلج کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ وہ ایک ورکنگ پاپولیشن ہوتی ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ اب وہاں پر جو بوڑھے افراد ہیں ان کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے، تو جو یوتھ بلج ہے اس نے نئے بچوں کو بھی کیٹر کرنا ہے اور جو بوڑھے افراد ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے. اور ون چائلڈ پالیسی کی وجہ سے ویسی کافی نہیں، اب تو ون چائلڈ پالیسی تو انہوں نے ختم کر دی نا. اب انہوں نے کانٹراسیپٹیو کے اوپر طرح طرح کے ٹیکسز لگا دیے ہیں. اب تو وہ $500 دے رہے ہیں 3 ایئرس سے کم عمر بچے کو حکومت کی طرف سے
سالانہ. دیکھیے پاکستان سے کو مدد لے لیں, مطلب مشورہ لے لیں نا کہ آپ اتنا تیزی سے کیسے. مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر یہ آپ کو ایک ایکچولی جب ہم اس طرح کے ٹرینڈز کی بات کرتے ہیں نا, جاپان میں گنجائش پیدا ہوئی دوسرے ملکوں سے لوگ آنے کی, وہاں پر بہت سارے پاکستانی, انڈینز فرام مینی نیشنلٹیز دے آر ورکنگ دیئر. اس کا ساؤتھ کوریا بھی ان ملکوں میں جہاں پہ لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے, دنیا سے لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ کام کرنے. اچھا, اور بھیج کون سے ملک رہے ہیں؟ غریب. کینیڈا کی مثال لے لیں, پاکستان جیسے ملک, تاجکستان, نیپال, کسی درجے میں انڈیا, بنگلہ دیش, یہ لوگ ان کو ایکسپورٹ کریں. تو گویا اب دا کوشچن از فار پاکستان اینڈ فار ادرس, وہ یہ ہے کہ کیا چائنا اپنے اس ڈکلائننگ پاپولیشن کے ساتھ, کیا وہ ایک جو تازہ اس کی بڑی اکانومی بنی ہے, کیا یہ اکنامک, اس کی جو اکنامک بگنس ہے, کیا یہ اسی طرح قائم رہے گی؟ پائے گی کہ نہیں؟ سسٹینیبل ہے, ہاں کیا اسٹیبل ہے؟ تو اب آپ کو انڈے رکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں ٹوکری کے بارے میں بھی سوچنی پڑیں گی. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ چائنا اس معاملے کو کس طرح سے ٹیکل کرتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل.